لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أزلي أبدي ظهري لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وعوننا ومعيننا وهادينا ومرشدنا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين الشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد قدر حسنه وجماله وجاهه وجلاله وبره ونواله وجوده كماله وعلى آل سبحان يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد أكمل القمر لا يمكن الصلاة كما كان حقه بعد الخدا وذكره قصة مختصر اللہ کی سردار قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان ہے یہ قرآن کو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ فسبح بحمد ربک اے محبوب اے میرے پیارے اے میرے نبی اے میری مخلوق میں سب سے اعلیٰ اے میرے پیارے نبیوں کے امام اے میرے پیارے خطیبوں کے خطیب اے میرے پیارے ایمان والوں کو دولت نور و محراب دینے والے سبھی بحمد ربک تم اپنے رب کی تعریف کرو اپنے رب کی تعریف
فسبح بحمد ربک۔ محبوب نے جواب دیا لا احصی ثناء کما اثنیت، اے میرے رب میں تیری تعریف کیا کروں، جو تو تعریف اپنی خود کرتا ہے میں تو وہ بھی نہیں کر سکتا۔ کما اثنیت جا تو جو تو خود اپنی تعریف کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے میں باوجود کہ تیری عطا سے لوح و قلم کا علم رکھتا ہوں، میں باوجود کہ زمین و آسمان کے اندر تیری مخلوق میں تیرے کرم سے سب سے افضل ہوں، اور تو نے مجھ پر ماہ رمضان میں قرآن نازل فرما کر میرے علم کی تکمیل کی ہے، اور میں مزاج شرح رب الارباب ہوں، لیکن اس کے باوجود تیرے علم اور میرے علم میں سمندر اور قطرے کا تعلق، تیرے اور میرے علم میں سمندر اور قطرے کا تعلق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام نے جب باتوں سے آشنا کیا تو اس کے بعد ارشاد ہوا کہ جانتے ہو موسیٰ میرا اور تیرا علم کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں فرما دیجیے۔ انہوں نے پانی کے اندر، دریا کے اندر، سمندر کے اندر، باہر کے اندر اپنی انگل کو ڈبویا اور ڈبو کر کے باہر نکالا، اور نکال کر فرمایا میرا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں سمندر کے قطرے کے برابر ہے۔ لا احصی ثناء کما اثنیت، میں تو ثنا نہیں کر سکتا جیسا کہ تو خود اپنی ثنا کر سکتا ہے۔ اندازہ لگائیے گا جب نبی کے پاک علیہ السلام اپنے عجز کا اظہار فرما رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، ہم کون ہیں؟ ہم تو کچھ بھی نہیں۔ ہاں یہ بات خوبصورت ہے، سیدہ فاطمہ کا صدقہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 33 پڑھ لیا کرو، اور یہ کیا ہے؟ یہ تقدیس ہے۔ اور فسبح بحمد ربک کی تکمیل ہے، یعنی انسانی زبان سے، مسلمان کی زبان سے سبحان اللہ کا نکلنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فسبح اس میں رب کا اس آرڈر کی گویا کہ اس آرڈر کا ماننا اور اس پر عمل کرنا۔ پھر کہا الحمدللہ یہ بھی 33 بار پڑھ لیا کرو۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی حمد ہے، اللہ کی حمد ہے۔ اور جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ لا احصی ثناء کما اثنیت، میں تیری ثنا نہیں کر سکتا جیسا کہ تو کر سکتا ہے، لیکن عاجز ہونے کے لحاظ سے الحمدللہ کہنا یہ اس کی حمد ہے۔ اور اللہ اکبر لیکن 33 بار پڑھ، یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے بڑھائی کا اعتراف ہے، اس کی بڑھائی کا اعتراف ہے۔ ذرا ٹوٹیاں دسو کتنے انہیں ٹوٹیاں دسو نہ بول کرنا۔ فسبح بحمد ربک، اے میرے محبوب تو میری حمد دیکھنے میں آیا ہے، جو بڑا شاعر ہوتا ہے اس کا کلام الامام ہوتا ہے، وہ کبھی اپنے لال کے شاگرد کو یہ کہتا ہے یار کلام سے میرا ہے، ذرا میں پڑھ کے دسوں، کلام تو میرا ہے، ذرا مجھے پڑھ کر کے دسوں جی۔ اور جب استاد کا کلام استاد کے سامنے پڑھا جائے تو استاد لذتیں لیتا ہے، استاد
لذتیں لیتا ہے، لیکن کلام اس کا ہے، زبان شاگرد کی ہے، لذت استاد کو ہے۔ یہ کہہ دوں تو ٹھیک ہوگا کہ کلام اللہ کا ہے، زبان پیارے مصطفیٰ کی ہے، اور پیارے مصطفیٰ کی زبان سے فسبح بحمد ربک کا جب ہوا، اللہ نے اپنی محبت کی لذتیں عطا کی، اپنی لذتیں دی۔ اور پھر کمال کی بات تو یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کی وہ حمد بیان کی ہے جو میرے اور تیرے بس کی بات ہے، میرے اور تیرے بس کی بات نہیں۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام کو امت سے اتنا پیار ہے کہ آپ نے امت کو بھی ثنا عطا کی، امت کو بھی ثنا عطا کی۔ سبحان اللہ و بحمدہ وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب یوں کہہ لیجیے کہ نماز کیا ہے، اس کی ابتدا کیا ہے؟ وہ جو اللہ نے کہا کہ فسبح بحمد ربک، اس میں اللہ اکبر کہنے کے بعد اس آرڈر پر گویا کہ لبیک کہنا ہے، اس آرڈر کو پورا کرنا ہے، اس کے مطابق کہنا ہے۔ ذرا اندازہ تو لگائیے، جب محبوب خانہ کعبہ کے پاس بین رکن والمقام یہ ثنا پڑھ رہے ہوں گے تو فرشتوں کا تو تانتا بنا ہوگا، فرشتوں کا تو تانتا بنا ہوگا، اور وہ محبوب کی ثنا جو ہے اللہ کی بارگاہ میں ڈائریکٹ جا رہی ہوگی، تو وہ اوپر لذتیں لے رہا ہوگا یا نیچے لذتیں لے رہا ہوگا؟ جی، وہ اوپر لذتیں لے رہا ہوگا، وہ نیچے لذتیں دے رہا ہوگا، اور یہ معاملہ ایسا ہوگا کہ یہ اس کی نظر میں ہوگا اور یہ اس کی نظر میں، اور وہ خود کہتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے محبوب وہ تو ہر وقت میری نظروں میں، اے محبوب وہ تو ہر وقت میری نظروں میں۔ اب پتہ یہ چلا کہ جب اس کی نظر آتی ہے تو کبھی اس کی جب نظر آتی ہے تو کبھی وہ ثنا بول رہا ہوتا ہے، کبھی وہ حمد بول رہا ہوتا ہے، کبھی اس کا کوئی آرڈر بول رہا ہوتا ہے، کبھی اس کی کوئی منشا بول رہی ہوتی ہے، کبھی اس کی کوئی نصیحت بول رہی ہوتی ہے، کبھی اس کا کوئی کلام بول رہا ہوتا ہے، کبھی اس کا کوئی فرض بول رہا ہوتا ہے، کبھی اس کی کوئی سنت بول رہی ہوتی بول رہا اور بول رہی ہوتی ہے، کبھی اس کی محبت بول رہی ہوتی ہے۔ اور یہی تو وجہ ہے کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ کیا بول رہا ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، تو اپنی مرضی سے بولتے ہیں، اپنی مرضی سے بولتے ہیں۔ اچھا، یہ یہاں کی بات جو عرض ترجمے کے اندر آئے گی، اور میرا تو اپنا وجدان ہے، میں نے اس کو بیان کرنا ہے کہ وما ينطق عن الهوى، یہ اپنی خواہش سے بولتے ہیں، ان هو الا وحی یوحی، یہ بولتا ہے تو میری وحی سے بولتا ہے۔ اب یہاں وحی کا معنی جبریل نہیں ہوگا، اب یہاں وحی کا معنی جبریل نہیں ہوگا، اب یہاں وحی کا معنی یہ ہوگا کہ وہ اس زبان سے بول رہا ہے، وہ اس زبان سے بول رہا ہے، اور جب وہ بول رہا ہے تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ کبھی ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ محبوب بول رہا ہوتا ہے اور بعد میں کہہ دیا جاتا ہے یہ کلام میرا نہیں، یہ کلام رب کا ہے، صحابہ کہتے ہیں آمنا و صحابہ کہتے ہیں مزاج شناس ہیں وہ کہتے ہیں آمنا اصدقنا، کبھی کسی صحابی نے کہا کہ زبان کے بشر نہیں، کسی صحابی نے کہا کہ زبان کے بشر نہیں، یہ زبان ساڈے کئی سمجھا میں تسی بول کے فرمایا نہیں، میں مکی ہوں، میں مدنی ہوں،
اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنا، جب میں اس کے آرڈر سے بولتا ہوں وہ کلام مکی ہوتا ہے، اور میں جب مدینے میں ہوتا ہوں میں بولتا ہوں کلام اس کا ہوتا ہے، وہ میری وجہ سے کبھی مکی ہوتا ہے کبھی مدنی ہوتا ہے۔ وہ کلام کبھی مکی ہوتا ہے اور کبھی مدنی ہوتا ہے، اور اگر کلام مکی ہے تو تب بھی اللہ کا کلام ہے، کلام اگر مدنی ہے تو تب بھی اللہ کا کلام ہے۔ پتہ یہ چلا کہ صفا صورتاں سپارے پڑھتے جانا منہ پاک تھی جو بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمان یہ ہوا سبی بحمدی ربی، اے معبود آپ میری حمد کریں، اور حمد کیا ہوتی ہے؟ یہ رابطے کا ذریعہ، حمد کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک رابطے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ میں پچھلے دنوں میں BID کے ECPU کی میٹنگ میں تھا، تو جو بھی بران عمل کمیٹی تھی وہ افسروں کی تعریف کر رہے تھے، انہوں نے فلاں کام کیا بڑا اچھا کیا، فلاں کام کیا بڑا اچھا کیا، فلاں کام کیا اچھا کیا، یہ ان کی خدمات کو دوہرا رہے تھے، اور ان کی خدمات پر ان کی ستائش کر رہے تھے، ان کی خدمات پر ان کو گویا کے بات دے رہے تھے۔ حضرت انسان اپنی تعریف سن کر کے خوش ہوتا، اپنی تعریف سن کر کے خوش ہوتا، لیکن جس نے اس کو پیدا کیا، جس نے اس کو پیدا کیا، ذرا اگر اس کی تعریف کرو گے تو وہ خوش نہ ہوگا، جی وہ خوش نہ ہوگا۔ اچھا مزے کی بات تو یہ ہے کہ ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان میں اللہ کی تعریف کرنی ہو تو قرآن کی تلاوت کرو، اللہ کی تعریف کرنی ہو تو قرآن کی تلاوت کرو، کیونکہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کی حمد ہے اور میرے نبی کی نعت ہے، جی اللہ کی حمد ہے اور میرے نبی کی نعت ہے۔ اگر اندازہ لگائیے کہ سورہ فاتحہ یہ حمد ہے، سورہ فاتحہ یہ حمد ہے، اور ایسی حمد ہے کہ کائنات کا کوئی انسان اس جیسی حمد نہیں کر سکتا۔ اس کا آرڈر ہے فاتو بسورۃ من مثلہ، یہ اس کے مقابلے میں لا کر کو دکھاؤ، فاتو بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ، لا کر کے تو دکھاؤ نا اس کے مقابلے میں۔ لیکن تیرے سامنے یوں ہے بڑے بچے، اس عرب کے بڑے بڑے، یوں کہیے کہ منہ میں زبان نہیں جسم میں جان نہیں جسم میں جان نہیں۔ فسبح بحمد ربک، کر دو اس کی حمد کر دو۔ اور خطیب منبر پہ حمد کرتا، ناخواں مجمع میں حمد کرتا، اور صوفی خلوت میں حمد کرتا، صوفی خلوت میں حمد کرتا، اور اللہ کا نبی غار حرا پہ حمد کرتا، غار ثور میں حمد کرتا، غار سجدہ میں حمد کرتا، اور کبھی صحابہ کرام کے اندر حمد کرتا،
کبھی منبر پر بیٹھ کر کے حمد کرتا، کبھی مدینہ کے باغ میں بیٹھ کر کے حمد کرتا، کبھی کنویں کی منڈیر پر ٹانگیں نیچے فرما کر کے اس کی حمد کرتا، اور جہاں جہاں وہ حمد کرتا ہے وہ اس کے ساتھ سننے کے لیے خود ہی موجود ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسی حمد کر دیا کرو کہ بس تمہارے اس کے درمیان میں کوئی واسطہ نہیں، تمہارے اس کے درمیان میں کوئی حجاب نہیں، تمہارے اس کے درمیان میں پردہ نہیں، تمہارے اس کے درمیان میں کوئی چیز آڑے موجود نہ ہو، اور نبی اس انداز میں بھی حمد کر دیا کرو۔ یہ جو صوفیات جنگلوں میں جاتے ہیں، پہاڑوں پر جاتے ہیں، اصل میں وہ یہ کہہ کر کے جاتے ہیں کہ سب سے کٹ کر تیرے بن کر کے تیری بارگاہ میں، سب سے کٹ کر اور تجھ سے جڑ کر تیری بارگاہ میں آئے ہیں، اب یا تو ہے یا میں۔ یہ ہے مقام خلوت۔ اچھا یہ ہے مقام خلوت۔ اچھا تیرا میرا تو یہی بیان کرنے کے لیے کافی ہے کہ یہ مقام خلوت ہو سکتا ہے، لیکن بعض دفعہ ایسا بھی اتفاق ہوتا ہے کہ صوفی خلوت در انجمن، صوفی خلوت در انجمن ہوتا، اور وہ خلوت در انجمن اس انداز میں ہوتا ہے، بازار میں بیٹھا ہے اور گوشہ نشین، بازار میں بیٹھا ہے اور گوشہ نشین ہے۔ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ لوگ ہیں کہ یہ خرید و فروخت بھی کرتے ہیں، تجارت بھی کرتے ہیں، دکان پر بھی بیٹھتے ہیں، اور درس و تدریس بھی کرتے ہیں، اسکول و کالج میں بھی جاتے ہیں، بازار سے بھی گزرتے ہیں، لیکن انہیں بازار دنیا جو ہے اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکتا، اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکتا۔ اور یہ پہلی واردات جو ہے یہ نبی پہ ہوتی ہے، پہلی واردات نبی پہ ہوتی ہے۔ ہمارے آقا ایک دن گھر میں جلوہ فروش تھے، تو مہویت تھی، میری اور آپ کی اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ آگے بڑھی، کوئی شاید کام ہوگا ان کا، انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کیا۔ آپ نے فرمایا من کون ہے؟ عرض کرنے لگی عائشہ۔ فرمایا من عائشہ، عائشہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ بنت ابو بکر صدیق۔ من ابو بکر، کون ابو بکر ہے؟ حضرت تو پریشان ہو گئی اور صاحب پہ ہو گئی، نیند بے ہوش ہو گئی، پریشان ہو گئی۔ خاوند میرا، زوج میرا ابو بکر کا داماد ہے، میں اس کی بیوی ہوں، اسی گھر میں رہتی ہوں، پلی بھی انہی کی نظروں میں ہوں، جوان بھی انہی کی نظروں میں ہوئی ہوں، شادی بھی اللہ نے ان کے ساتھ میری کروائی ہے، لیکن آج کون سا لمحہ آ گیا مجھے پہچان نہیں ہوئی۔ چند لمحے گزرے، حضور نے عائشہ کو آواز دی۔ کبھی نبی پاک علیہ السلام عائشہ کو محبت میں حمیرہ کہا، یا حمیرہ قال، ادھر آگے چہرے پر انجھنی تھی، بے رحم گھبرائی تو میں کیا ہوا؟ کہنے لگے جی چند لمحوں کی بات ہے، میں نے آپ کو مخاطب کیا تھا، آپ نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا، میرے باپ کو بھی پہچاننے سے انکار کر دیا، اور آپ نے مجھے بالکل ہی چھوڑ دیا۔ پھر آپ نے فرمایا مجھے پتا نہیں تھا منصب کا ایسا چل رہا ہے،
منصب میرا وہ ہے، اس منصب پر ذی باللہ وقت لا یصلی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل، ایسے وقت میں اللہ کے ہاں اتنا محب ہوتا ہوں کہ کوئی فرشتہ پر نہیں مار سکتا، کوئی نبی کریم نہیں آ سکتا، کوئی نبی کریم نہیں آ سکتا، کوئی فرشتہ پر نہیں مار سکتا، اور میں اور وہ باقی بس میں اور اچھا یہ وقت اگر کبھی کسی صوفی پہ آئے تو وہ کامل ہو جاتا ہے، کسی صوفی پہ آئے وہ کامل ہو جاتا ہے، لیکن ایسے صوفی تلاش کرنے مشکل ہے، ایسے صوفی تلاش کرنے مشکل ہے۔ میں نے موضوع بھی ایسا چھیڑ دیا کہ یہ ختم نہیں ہو سکے، بس تک فرمایا اب اگر آرڈر بھی سنو، استغفار کرو، میری بات کرو، استغفار کرو، میری بات نہ کرو۔ فرمایا میں حضور نے سنا تو فرمایا بالکل کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ میں روزانہ 100 بار استغفار 70 بار استغفار۔ اچھا استغفار کیا ہے؟ دنیا والوں تمہاری زبان میں تسبیح چلانا ہے، میرے نزدیک طرز معافی دینی، طرز معافی دینی۔ اچھا کبھی عاشق اپنے معشوق کے سامنے انتہائی عاجزی کا اظہار کرتا ہے اور وہ اپنی محبت پہ طرز معافی منٹوں پہ اپڑ جاتا ہے، کبھی اللہ کا محبوب بندہ اللہ کے ساتھ طرز معافی منٹا یہ اختیار کرتا ہے۔ کہا نا اقبال نے یہاں پر کہ با خدا دیوانہ باش، با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار، با محمد ہوشیار۔ اچھا دیوانگی جب اٹھنا اس وقت تک دیوانگی جب تک نہ آئے، میری دیوانگی پر لاکھ عقل و ہوش قربان، میری دیوانگی پر لاکھ عقل و ہوش قربان ہوں کہ دنیا کی زبان مجھ کو تیرا دیوانہ کہتے ہیں۔ ایک شخص جا رہا تھا مدینہ طیبہ، لباس ڈھکا ہوا تھا، چہرہ بے رونق تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، قافلے کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا۔ جب ایک منزل مدینہ رہ گیا تو مالک کونین کے نائب اور شہنشاہ دو عالم امام الانبیاء شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے مدینے کے حاکم خواب میں مل کر کے کہا ایک دیوانہ آ رہا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدر، جو یہ بات آپ کا آ رہا تو مجھے کیا کہ میں جا کر کے اس کا استقبال کروں، فوج لے جاؤں، عوام لے جاؤں، اس کے نام کا نعرہ ماروں، سواری میں بٹھا کر کے لے آؤں، کیا آرڈر ہے؟ فرمایا اونٹی کی چال چلتے ہیں دیوان گانے نہیں، جا کر کے روک دو،
زیارت پر نہ آئی، روک دو اس کو۔ صبح نماز پڑھی، وہ گورنر سواری پہ سوار تھا، جا کر کے قافلے سے تلاش کیا، قافلے والوں سے پوچھا تو تمہارے اندر کوئی اس نام کا آدمی ہے؟ قافلے والوں نے کہا جی وارث صاحب کو ایسا آدمی کوئی نہیں۔ یار اطلاع دینے والا اس سے بڑھ کر کائنات کو سجا ہے نہیں، جب اطلاع تو مجھے ملی نہیں۔ اطلاع صحیح ہے، آدمی بھی تمہارے قافلے کے ساتھ ہے۔ ایک آدمی بول پڑا جی قافلے کے نام نہیں، پیچھے پیچھے بننا ہونا سی، وہ ایک شیر پڑھ گیا، اتوں معلوم ہوتا شاید نہ وہ ہی ہوگا ہے پاگل کا دیوانہ جہا، اسی انہوں ٹکر پانی کے دے چڑھنے ہیں، پر نہ سامنے نہ پہنتا نہ کھلوتا نہ ٹوٹتا نہ چلتا ہے۔ اور میں انہوں نے بہاؤ سے اگر کہتے پھر کیا دیا کیا ہو گورنر صاحب نے کہا بھائی تم ہندوستان سے آئے؟ جی۔ مدینہ شریف میں حاضر ہونے کے لیے آئے؟ جی۔ فرمایا مدینے والی سرکار کا آرڈر ہے رخص کرنے لگے، ناچنے لگے۔ جب افاقہ ہوا تو لوگوں نے کہا کہ واقعی تو پاگل ہی یہ دیوانہ ہی ہے، یہ کس کو ملتا بھائی مینو دے آؤں گا اجازت ہی نہیں ملی، وہ سائیاں منع ہی کر دیتا ہے، مالکہ منع ہی کر دیتا ہے، ساڈے وال نہ آوے تے بالکل نچدا پھردا۔ بندہ سیاح سی، انہیں آخیا کوئی اس گل کا نہیں نچتا، تو انہوں بند کر دیتا گیا۔ وہ نچتا اس واسطے وے کہ میرا نام ہے کسی اور نہیں آخیا، مینو کلے بھی آخیا، پتا لگا کہ میرا تعلق دے ہے نا بد صحیح چور صحیح مجرم و ناکارہ صحیح اس لیے انہوں نے مجھے منع کیا ہے۔ تو اس نے گورنر سے درخواست کی کہ میں آرڈر کا انکار کر سکتا، میں آپ نہ ہو سکتا، لیکن کیا اس بات کی اجازت ہے کہ میں یہ پہاڑی جو ہے اس پہ چڑھ جاؤں تو میں سبق دوں کو دے گورنر آگے بڑھنے سے پر اعتراض ہے، یا پہاڑی کے اوپر چڑھنے پر کوئی اعتراض نہیں، ان کا پاس اجازت دے دو میں اس پہ چڑھ جاؤں۔ اب وہ جب وہ جا رہا تھا قافلے والے دیکھ رہے کہ پاگل کا پتر یہ سڑک نہیں طے کرتا، میں پہاڑی پہ چڑھ اس وقت پہاڑی کے اوپر گئے
امت خضرا میں نظر پڑتی کچھ نے ایک تمنا ہے درختوں سے تیرے پوچھا میں جا بیٹھا، تمنا ہے درختوں سے تیرے پوچھے میں جا بیٹھا، خفا سے جس وقت ٹوٹے تاجرے مجھے ٹوٹے اور خود کو مخاطب کی کوئی بدبختہ جسم تینوں تے اجازت نہیں کہ تم اتنے جائیں، ناقص ناپاک پلید اس قابل نہیں کہ تم اتنے جائیں اے جڑی میرے اندر بول دی ہے روح گئی پاگل ہے، تم کیوں پریشان ہے؟ تو اس وجود میں اتنے سٹ جا کے سلام اچھا روحوں کا تعلق جو ہے وہ بدن کا محتاج نہیں ہوتا، روحوں کا تعلق جو ہے وہ بدن کا محتاج نہیں ہوتا، اور روح کا جب اتصال ہوتا ہے بدن درمیان میں نہیں ہوتا، روحوں کا جب اتصال ہوتا ہے اور بدن کا گویا کہ مقام نہیں ہوتا، لیکن بعض لوگ وہ ہیں جو جسم اور روح کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، لیکن بعض وہ ہیں کہ جسم کے ساتھ نہیں، روح کے ساتھ وہ ہر وقت حاضر ہے، ہر وقت حاضر ہے۔ اب مجھے شعر بھول گیا، میرے کو 45 سال ہو گئے کتاب پڑھی شعر، جب اس نے اپنے آپ کو مخاطب کیا تو نعرہ رسالت لگا یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ اچھا مزے کی بات نہیں ہے کہ جے جھوٹے طور پہ نہ لیں گے تو تھی فرق نہیں، جی سچے طور پہ نہ لیں ہو تو تھوڑے نال تک بندہ ہی ہوگا جی، تھوڑے نال تک بندے۔ اور بعض میں ایک ایسا بھی اتفاق ہوتا ہے کہ کہنے والے کی آواز پہنچتی ہے، بعض میں ایسا بھی اتفاق ہوتا ہے کہ کہنے والے کی آواز پر لبیک کی آواز آتی ہے، لبیک کی آواز آتی ہے، حاضر کی آواز آتی ہے، تعلق کی آواز آتی ہے۔ کوشش کرو کس مقام پہ چلے جاؤ جب تمہاری زبان سے یا رسول اللہ نکلے، مدینے والے کی آواز آئے تو میرے امتیا صدقے جام میں یاد ہے، میرے امتیا صدقے جام میں دل کو میں یاد کی۔ اچھا گل کہ رب نو لا شریک منو، وہ کسی کو شریک نہ کرو، کسی کے حقوق نہ کھاؤ، حقوق العباد بھی ادا کرو، حقوق اللہ بھی ادا کرو، لیکن ایک حق ہے تمہاری محبت کا، وہ کبھی محبوبیت حاصل وہ کبھی محبوبیت حاصل جب وہ محبوبیت حاصل ہوگی تو سمجھیے کہ تمہارا ایمان ہے جی۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ وہی ہے جو میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس، فرمایا اس وقت تک آدمی مومن نہیں ہو سکتا، کامل ایمان نہیں ہو سکتا آپ اپنے کو میرے ساتھ ماں سے، باپ سے، بیٹے سے، بیٹی سے، رشتہ داروں سے، دولت سے، ہر چیز سے زیادہ مجھ سے محبت میں، اور محبت رسول ہی عین ایمان ہے، محبت رسول ہی عین ایمان ہے۔ اور جب تمہارا عین ایمان ہے تو رب کا کتنا بڑا احسان ہے، فرمایا فاستغفرہ، اب تم استغفار کرو۔ استغفار کیا ہے؟ اپنی عاجزی کا، اپنی ناکامی کا، اپنی گویا کہ گناہگار ہونے کا، اپنی پستی کا اقرار کرنا، اپنی پستی کا اقرار کرنا۔ ایک حدیث مجھے ملی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کی بارگاہ کے استغفار نہیں کرو گے، اللہ تبارک و تعالی ایسے انسان پیدا کر دے گا
ایسے انسان پیدا کر دے گا جو انسان گناہ کریں اور گناہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں گے. اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی انہیں معاف کر دے گا, انہیں بخش دے گا. اب بخشش کی تلاش کرنا, بخشش کی تلاش کرنا, بخشش کی تلاش کرنا, یہ مرد مومن کا کام ہے. ماہ رمضان بخشش کی تلاش کرنے کے لیے, ماہ رمضان بخشش کی تلاش کرنے کے لیے. اور یہ اشرا جو ہے یہ بخشش کا اشرا, یہ اشرا جو ہے یہ بخشش کا اشرا. اور یہ بخشش کے اشرے کے اندر اگر کوئی آدمی اپنی بخشش نہ کروا سکے اب لینے کے لیے ہم تیار ہیں تو دینے والا تو ہر وقت تیار ہے. وہ تو آوازیں لگاتے ہیں حال میں مستغفر فاستغفر لہ وہ ہے کہ میرے کو معافی منگنے والا میں معاف کر دوں, ہے کہ میرے کو معافی منگنے والا میں معاف کر دوں. پہلا اشرا دیا رحمت کے لیے اور دوسرا مشورہ دیا بخشش کے لیے جی. اور اس کی آج 13واں روزہ, آج 13واں روزہ یہ 7 دن اور دے دے کسے دے یہ بخشش دے کہ وہ دے بعد پھر جہنم ہو جاتی جی. کیا مزے کی گل ہے کہ لوگوں کا حق نہ کھاؤ ادھر اپنے آپ میں چل جی. لیکن ماہ رمضان جو مسلمان قسم کھاتی ہے پاکستان نے یہاں لٹنا ہی لٹنا, یہاں کی انسانیت ہے انہوں بخشے کی لوڑ, یہاں رحمت کی لوڑ, یہاں پیسے کی لوڑ ہے جی. یہ کدو بیچن گے تد پیسے کمان گے, چنے بیچن گے تد پیسے کمان گے, دال بیچن گے تد پیسے کمان گے, اگے پیچھے جڑے نا تھوڑا کمان گے. ماہ رمضان یہ لوٹ مچان ہے جی. اور اللہ کی رحمت سے لوٹ مچاتی ہے دین واسطے, یہ مچاتے ہیں ٹھگن واسطے ہے جی. کوئی ٹھگو, کچھ خدا کا خوف کرو, کچھ اپنے آپ میں بچاؤ جی. یہ معاملہ اس انداز کا ہے. اب ذرا اندازہ تو لگائیے, رب کہتا ہے فسبح بحمد ربک واستغفرہ, یہ 2 کام تم کرو, انہ کان توابا, تو میں ہوں تمہیں بخشنے والا, میں ہوں تمہیں بخشنے والا. وقت زیادہ ہو گیا جی, لیکن اگلے جمعے میں تو نہیں ہونا, تو میں سوچا تو جائے پھنسے بچار میں تو آنا بدلا لوا, پھر قسمت یاد سی جی. تو میرے عزیزوں غنیمت جان لے رل بیٹھ گئے تو جدائی کی کڑی سر پر